بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم مصطلح الحدیث کی کتاب کر رہے تھے، اور یہ کتاب میں احادیث کہ کیا کیا مصطلحات استعمال کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے یہ کتاب میں پڑھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اسناد کے بارے میں سیکھیں گے۔ اسناد کہتے ہیں سند، جو راوی حدیث یا مصنف کتاب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ جیسا کہ امام بخاری کہتے ہیں، قال البخاری حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال۔ یہ حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن یوسف نے ہمیں یہ حدیث سنائی۔ پھر عبداللہ ابن یوسف کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مالک نے خبر دی، اور پھر ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کہ ہم نے انس ابن مالک سے یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک دوسرے کے لیے بغض نہ کرو، نہ ہی حسد کرو، نہ ہی ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن کر۔ اور ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ۔ یعنی ہمیں جو ہے اگر 3 دن سے زیادہ جو ہے کسی کو سلام نہیں کر رہے ہیں، ان سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اور ان کے اعمال بھی اللہ سبحانہ وتعالی قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں ہر ہفتے جمعرات کے دن اور پیر کے دن، سوائے اس شخص کے، ان 2 شخصوں کے جو جن کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہے اور ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اعمال چھوڑ دو، جب تک میں نہیں قبول کروں گا تب تک کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی صلح نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں یہ جو سند آئی ہے، یہ ساری سند کیا ہے؟ عبداللہ ابن یوسف، مالک ابن شہاب اور انس ابن مالک۔ اب سند بھی بعض وقت اونچی سند رہتی ہے، اس کو بولتے ہیں عالی سند۔ عالی سند اسے کہتے ہیں جہاں کے راوی بہت ہی مضبوط ہے، علماء کرام ہیں، تو اس کو کہتے ہیں علو الصفہ۔ اور بعض وقت جو ہے جو عدد ہے اس کی وجہ سے بھی سند مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سوال ہے کہ زیادہ لوگ رہیں گے تو سند مضبوط ہے یا کم لوگ؟ زیادہ ہے تو بہت سارے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے بیچ میں 10 لوگ آ گئے، 6 لوگ آ گئے، تو اصل کیا ہے؟ کم رہنا ہے۔ جتنے کم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، امام بخاری کی جیسے یہاں پہ پہلے کیا تھا، 6 آئے تھے، یہ حدیث میں صرف 4 ہیں۔ امام بخاری کے بیچ میں عبداللہ بن یوسف ہے، مالک ابن شہاب ہے، اور صحابی انس ابن مالک ہے، صرف 4 ہے۔ یعنی یہ حدیث بہت بہترین ہے۔ یعنی آپ کو جو ہے عالی سند، تو علماء سفر کیا کرتے تھے، یعنی میرے کو 7 لوگوں سے کیوں ہونا، میرے کو 3 لوگ چاہیے، 4 لوگ چاہیے، تو بوڑھے علماء ان کے پاس جاتے تھے، راویوں کے پاس جاتے تھے، ان سے سند لینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو یہ عالی، جس میں جتنے کم ہے اتنے زیادہ بہترین۔ اس کا عکس ہے، اپوزٹ ہے، یعنی نازل، عدد جس میں زیادہ ہے یا راوی جو ہے وہ نہیں ہے، تو وہ ایسے سندیں وہ ہے، یعنی اتنی زیادہ مضبوط نہیں رہتی ہے۔
تو اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ اگر دونوں میں اختلاف ہو، یہ روایت بھی مل رہی یہ روایت میں، تو ہم عالی سند والی حدیث کو چنیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ صحیح سند اگر آپ کو دکھتی ہے وہ ہے امام زہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ۔ یہ 3 راوی ہمیشہ آپ کو ملیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سب سے بہترین سند یہی ہے کہ اگر کوئی کہے امام زہری نے روایت کی، سعید بن المسیب تو تابعین ہے، کبار تابعین میں سے ابو ہریرہ کی طرف، اور پھر عبداللہ ابن عمر کی زیادہ صحیح سند کیا ہے؟ امام مالک اگر کہیں نافع اور ابن عمر، اور یہ چین کو کہا جاتا ہے سلسلہ ذہبیہ، گولڈن چین کہا جاتا ہے، یعنی 3 ہی جو ہے روایت کرنے والے راوی ہیں، امام مالک، نافع اور ابن عمر سے جو ہے ذہبی۔ ایسے یہ حدیث آ گئی تو بہت ہی صحیح حدیث رہتی ہے، اور امام مالک کے موطا میں اس کو بہت یہ بہت احادیث آتی ہیں، مالک امام نافع سے اور ابن عمر سے، انس ابن مالک سے بھی امام مالک اور زہری اور انس رضی اللہ عنہ، یہاں پہ بھی 3 ہی ہیں، تو 3 والے بہت ہی اچھی سندیں ہیں، بہت ہی سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے کون روایت کرتے تھے سب سے زیادہ؟ ہشام ابن عروہ عن ابیہ، تو عروہ ابن زبیر، کیونکہ وہ محرم ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی کے بھتیجے ہیں، یعنی زبیر بھتیجے نہیں کہیں گے، بھانجے ہیں، ہاں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، زبیر بن عوام کے بیٹے، وہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر ایک ہیں، اور ایک ہیں عروہ ابن زبیر، وہ تابعی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو بھانجے ہیں، ان کی بہن اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، کون؟ تو یہ سب سے زیادہ صحیح سند ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس سے بھی زہری ہے، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن عباس، اس طرح سے کئی علماء ان کے صحیح سند جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ کئی بار حدیث سناتے وقت صحابہ جو ہے یا تابعین روات جو ہے، کئی بار ایک حدیث میں آتا تھا جیسے ہنستے تھے، کسی کو حدیث سناتے تو ہنستے تھے، تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آپ نہیں پوچھے ہوئے کہ کیوں میں ہنس رہا ہوں، تو پھر وہ حدیث سناتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، اور وہ حدیث لمبی حدیث ہے کہ آخری انسان جو جنت میں جانے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پہلے بولے گا کہ بھائی قریب پہنچا دو، بس جنت کے قریب جاؤں گا، پہلے جہنم سے نکلنے کے لیے وہ دعا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ وعدہ لیں گے اس سے کہ کچھ بھی نہیں مانگتے نا، اس کے بعد بندہ بولتا کچھ نہیں مانگوں گا، پھر جہنم سے نکل جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے پھر بولے گا کہ ذرا قریب مجھے جنت کے بھیج دو، تو اللہ تعالیٰ بولے اتنے بار بولے کہ بھائی آخری بار میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، پھر بھی پوچھتے جا رہے، پھر وہ جنت میں دیکھا کہ لوگ ہے وغیرہ، تو اللہ مجھے جنت میں داخل کر دو، تو وہ بندہ آخری بندہ جو جنت میں جائے گا تو وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مذاق کیوں کر رہے ہو، پورے بھری ہوئی ہے جنت تو اتنی بھری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہنسیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے، اور جو بھی روایت کرتے تھے پھر ہنستے تھے، تو یہ مسلسل ایسے چیزیں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے ایسے 10 دنیا میں، آخری انسان کے لیے بھی 10 دنیایں آپ کو دینے والا ہوں، جنت جو ہے 10 دنیا ملنے والی ہے، تو آخری انسان کے لیے اتنا بڑا انعام ہے، تو باقی لوگوں کا کیا انعام ہو سکتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس کو 10 دنیایں دیا جاتے، تو ایک ہی دنیا تو بہت بڑی ہے، ایسے 10 دنیا اس کے لیے جنت دی جاتی ہے۔ تو کئی بار ایسے صحابہ ایسے کرتے، جیسے ایک روایت میں راوی ہمیشہ کہتے تھے جس کو بھی روایت کرتے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ انی لاحبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں آپ کو ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں یا معاذ، کیا ہے وہ وصیت؟ ہاں نہیں، نماز کے بعد کا ذکر ہے وہ، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ دعا مت چھوڑو یا معاذ، وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر، کس میں؟ آپ کو یاد کرنے میں، آپ کا ذکر کرنے میں، علی ذکرک، اور آپ کو شکر ادا کرنے میں، وہ حسن عبادت، اور کی عبادت کرنا ہے لیکن اچھی طرح سے عبادت کرنا ہے۔ تو جو بھی راوی روایت کرتے تھے سامنے والے کو کہتے تھے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اب یہ دعا کبھی مت چھوڑو نماز کے بعد۔ تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسلسل اس طرح سے احادیث میں آتی ہے۔ چلیے نیکسٹ ٹاپک ہے
کہ حدیث سننا ہے تو کیسے، اس کو کہتے ہیں تحمل، کہ تحمل جو ہے کیسے کیا کرتے تھے۔ ایک طریقہ تھا جہاں پر مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ جو ہے یہ حدیث سنیں، تو وہاں لفظ آتا ہے حدثنا، نون الف کا، یعنی پورے جماعت میں بھی تھا، ایک اکیلا میں بھی تھا، پورے مسجد میں درس ہو رہا تھا، میں اس میں سنا۔ اگر لفظ آیا حدثنی، یعنی میں اکیلا تھا، شیخ میں کو اکیلے جو ہے حدیث سنا رہے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا، شیخ کے اوپر کوئی کتاب لے کر پڑھتے تو اس میں لفظ آتا ہے اخبرنا، ہم کو خبر دی، یعنی شیخ خود نہیں بتا رہے، کتاب میں سے شیخ سن رہے ہیں، اس کی شرح بیان کر رہے ہیں، تو اخبرنا کا لفظ آتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ کبھی شیخ اجازت دے دیتے کہ یہ کتاب جو ہے آپ میری طرف سے بیان کر سکتے، یہ حدیث سنا سکتے، بخاری کی اجازت مل گئی، مسلم، یہ سرٹیفکیٹ تھا وہ زمانے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ کیوں، عالم سرٹیفکیٹ، یہ سب کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کے زمانے میں اور دوسرے تابعین وغیرہ سے جب سے ہی چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اجازت۔ تو وہ لکھ کر دیتے تھے کہ یہ 10 حدیث سنا سکتے میری طرف سے، اس کا صحیح سمجھ گئے، اس کو یاد کر لیے، اس کو جو ہے میری سند میں ان کو دے رہا ہوں، تو یہ بولیں گے حدثنا، شیخ کا نام لیں گے، پھر یہاں سے سند لے کے جائیں گے، اس کو بولتے ہیں اجازہ کے لیے۔ اور سمعنا، ہم نے سنا، اس طرح سے اس کو بولتے ہیں تحمل۔ تو یہ الفاظ سے معلوم ہوتا، الفاظ سے معلوم ہوتا کہ یہ جو ہے کیا ہوا۔ پھر ادا میں بھی، ادا یعنی انسان جب بولے گا تب الفاظ اگر بدل دے رہا ہے تو مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو ادا میں بھی صحیح الفاظ استعمال کرنا ہے۔ اس لیے جب حدیث پڑھیں تو امام بخاری کہتے ہیں حدثنا، تو ہمیں کہنا چاہیے قال حدثنا یا قال البخاری حدثنا۔ کیوں؟ ہم کو نہیں سنا ہے کوئی بھی حدیث، امام بخاری کو سنا ہے وہ، تو ہمیں پڑھنا ہے قال حدثنا، ایسے 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 پڑھنا چاہیے، اس طرح سے پڑھنا چاہیے، تو یہ طریقہ صحیح ہے۔ نہیں تو جھوٹ ہو جائے گا، وہ ہم بولیں گے ہمارے کو سنا ہے، جیسے حدثنا الزہری، لیکن ہمارے کو امام زہری نہیں سنا ہے، تو یہ وہ ہے۔ تو کتابہ، علماء حدیث کو لکھا بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن، میری طرف سے کچھ مت لکھو قرآن کے علاوہ، فمن کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحو، اور قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز کوئی لکھتا ہے تو اسے مٹا دینا چاہیے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو کب یہاں پہ منع کیا گیا؟ یہ جس میں ڈر ہو کہ قرآن کے ساتھ حدیث مکس ہونے کا ڈر ہو، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا جائے۔ لیکن بہت صحابہ لکھا کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، صحیفہ صادقہ صحیفہ ہے، اور امام احمد کیا کہ جو چین سے لے کے آتے ہیں وہی کتاب سے لے کے، تو وہ کتاب مسند احمد ابن حنبل میں آ گئی، وہ کتاب یہ سند سے اپنے کو مل جاتی ہے۔ ایسے کئی صحابہ، سعد ابن عبادہ بھی لکھا کرتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ کوئی حدیث نہیں جانتا سوائے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے، میں نہیں لکھتا ہوں۔ کیوں نہیں لکھتے تھے وہ زمانے میں؟ سہولت بھی نہیں تھی، اور دوسری چیز لکھنا بیکار چیز سمجھا جاتا تھا، کیا لکھ رہے ہیں، دماغ اس کا یاد کرنا آسان، یاد ذہن وہ ہے، لکھنے میں کیا ہے، کوئی بھی مٹا سکتا، کچھ بھی لکھ سکتے اس کے اوپر، یا کچھ بھی ہو سکتا، پھٹ جاتا، کیونکہ وہ پیپر ایسا نہیں تھا، جو ہے وہ پیپر بھی آتا تھا تو بڑے چمڑے کا، یا کچھ بھی خراب ہو گیا وغیرہ تو لکھنا بے بھروسہ ہے، طوفان آ گیا، جنگ ہو گئی، پورے جلا دیے انسان کا۔ یہاں کئی علماء جو ہے ایک بار سفر پہ جا رہے تھے، ایک عالم، تو وہ کیا ہوا کہ سارے ان کی کتابیں لٹ گئے، وہ بیٹھ کر رونے لگے، مسجد میں کہیں آ کر رونے لگے، پورے کتابیں میرا علم چلے گیا وغیرہ۔ تو نے کہا علم آپ کا کتابوں میں تھا، دماغ میں ہونا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد سے انہیں کہا کہ ہر کتاب میں بیٹھ کر یاد کیا کرتا تھا، کہ ہمارا علم ایسا ہونا چاہیے، علماء کہتے ہیں کہ ہم بھی علم کو لے کے جا سکیں، اس طرح سے علم ہونا چاہیے۔ تو حفظ کی اہمیت ہے، یہ جب مغرب والے آ گئے، انہوں نے حفظ کو اہمیت کو چھوڑ دیا کہ ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے علم کمزور ہوتے گیا۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے، جتنے ہیں احادیث پڑھتے یا آیتیں وغیرہ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اصل علم حفظ ہی ہے، حفظ ہے، اس کے بعد سمجھنا ہے، حفظ کے ساتھ سمجھنا ہے، تو ذہن کو ہمیشہ جو ہے
انسان استعمال کرتے رہنا چاہیے یادداشت میں یاد کرنے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے لیے کبھی کبھار حکم دیا. جیسے ابو شاہ نے کہا, صحابی نے کہا کہ مجھے لکھ کر دیجئے کچھ چیزیں عام الفتح کے دن, یمن والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتبوا لی ابی شاہ, ابی شاہ کو لکھ کر دیجئے. تو صحابہ کے زمانے میں بھی لکھا جاتا تھا, لیکن زیادہ استعمال جو ہے حفظ کیا جاتا تھا, کیونکہ پوری سوسائٹی جو ہے یاد دہانی میں چلا کرتی ہے. یاد دہانی سے انسان جو ہے تیز دماغ ہو جاتا ہے, اس لیے ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے دماغ کو. پھر احادیث لکھا بھی جایا کرتا تھا, اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو محدثین کو کہا کرتے تھے کہ آپ لکھیے جل جلالہ یا سبحانہ و تعالی, اس طرح سے یا تعالی اتنا تو لکھنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا لکھنا چاہیے, شارٹ کٹ نہیں استعمال, کیونکہ وہاں پہ لکھنے کا جو ہے پھر بھی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. بعض کیا کرتے تھے سلام لکھتے تھے بس, صاد لام عین میم, ایسا جائز نہیں ہے. تو علماء اس پہ وہ کرتے تھے. اور صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ لکھا کرتے. بعض روافظ کیا کرتے تھے, علی رضی اللہ عنہ کا نام آئے تو علیہ السلام لکھتے ہیں. تو کیا کہہ سکتے ہیں علی علیہ السلام, ہاں کیوں نہیں, یا کرم اللہ وجہ. ہاں اصل مسئلہ ابن کثیر وہی کہتے ہیں کہ اصل تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اگر بولنا بھی ہے تو ان کو زیادہ حق ہے بولنے کا, پہلے ابو بکر صدیق شیخین کو ہے, لیکن یہ شعار بن گیا ہے. اصل تو سلامتی سب پر ہے, سلامتی جسے تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علینا, ہم پر بھی سلامتی, تو بول سکتے ہیں کسی پر بھی, لیکن یہ شعار جب بن جاتا اس سے پہچانے جاتے ہیں تب سب کو جو ہے نہیں بولنا چاہیے, یہ ممنوع ہو جاتا ہے جب یہ شعار بن جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں اہل بیت وغیرہ کو علیہ السلام لگاتے ہیں, باقی کو کسی کو نہیں لگاتے. تو سنی وغیرہ بھی اس کو لے لیے ہیں, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. سب کو رضی اللہ عنہ جو امت پر کا اجماع ہے. پھر تابعی وغیرہ کو کیا کہتے ہیں ہم اس کے بعد کے رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں بھی الفاظ ملتے ہیں. اور یہ آج کل یعنی لوگ اس میں بہت وہ کریں علی علیہ السلام, اس طرح سے وہ کریں. اصل میں علی رضی اللہ عنہ ہی جو سنت کا طریقہ یعنی امت کا طریقہ رہا ہے. کبھی کبھار آپ حدیث پڑھتے ہیں تو شارٹ میں حدثنا لکھنے کے بجائے ثنا لکھتے ہیں بس. تو ثا اور نون الف رہے تو اس کا مطلب ہے حدثنا, یا صرف نون الف رہے تو اس کا مطلب حدثنا. اور شارٹ میں اگر حمزہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب اخبارنا, ہم کو خبر دی گئی. یہ پڑھتے وقت اگر انسان توجہ دے تو اس میں دکھتا ہے. کئی بار امام بخاری اس طرح سے کرتے ہیں. اور کبھی کبھار قوف بھی لکھ دیتے ہیں, صرف قوف کا مطلب ہے قال, قال یعنی قال بار بار کیوں بولنا, تو صرف قوف لکھا جاتا ہے. اور کئی یہ کیا ہے شارٹ کٹ جو کتابوں میں ہم پڑھیں گے تو بخاری اگر پڑھیں گے اس میں آپ کو نظر آتے یہ جو ہے استعمال کیا. کبھی کبھار ہا استعمال کیا جاتا. ہا کا مطلب ہے تحول, سند کو بدل دے رہے ہیں. جیسے امام بخاری کیا کرتے ہیں حدثنا یعقوب ابن ابراہیم, یعنی قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک سند آ گئی. اب مجھے حدیث سے پہلے اور ایک سند لانا ہے تو امام بخاری کیا کرتے ہیں ایک ہا لکھتے ہیں. ہا لکھنے کے بعد بولتے ہیں وحدثنا آدم وحدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس. تو انس رضی اللہ عنہ سے دو الگ چین لے کے آئے, تو اس سے معلوم ہوا حدیث کیا ہے. پھر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین, کہ کوئی سچا ایمان نہیں لاتا جب تک کہ میں اس کے اولاد سے, اس کے والد سے اور سارے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائیں تب تک جو ہے سچا ایمان انسان نہیں لاتا. اور کبھی کبھار بیچ میں بھی ہا لایا جاتا ہے. چلیے, تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے زمانے میں حدیث لکھی جاتی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں. تو شروعات کب ہوئی حدیث کا لکھنا, اس کو کہتے ہیں تدوین الحدیث. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سوچا کہ میں بھی حدیث لکھوں گا. تو 1 مہینے تک استخارہ کیے لیکن بعد میں وہ کام نہیں کیے. عمر رضی اللہ عنہ نہیں لکھے حدیث, مگر صحابہ چھوٹا چھوٹا جیسے کہ ہم نے کہا تھوڑے تھوڑے احادیث لکھا کرتے. تو پہلی کتاب کب لکھی گئی, وہ ہے عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ
کے خلافت میں. تو ان کو ڈر ہوا کہ حدیث گم جائیں گی, لوگ بھول جائیں گے, صحابہ کا انتقال ہو رہا ہے. عمر ابن عبدالعزیز یعنی 99 ہجری 100 ہجری کے خلیفہ ہے نا عمر ابن عبدالعزیز. تو انہوں نے سوچا, تو انہوں نے مدینہ کے قاضی کو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم کو لکھا کہ جو بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو لکھو کیونکہ میں ڈر رہا ہوں کہ علماء کا انتقال ہو جائے گا, اس کے بعد جو ہے علم چلے جائیں گا اور اچھی طرح سے لکھو. اور وَلِتَجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمْ مَنْ لَا يَعْلَمْ, تاکہ جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے. اچھی طرح سے لکھو, اس کو کلیئرلی لکھو. تو پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ ہے ابن شہاب الزہری. ابن شہاب الزہری جو امام ہے, اب تک آپ نے دیکھا ان کی چین جو ہے امام زہری سے بہت زیادہ ہی ہے. تو ابن شہاب الزہری 100 ہجری میں پہلی مطلب آفیشیلی لکھی گئی ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت میں. بہت ہی کم تھی خلافت, 2-2.5 سال کچھ تھی عمر ابن عبدالعزیز کی, لیکن اتنے سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے برکت دی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت میں. تو پہلی کتاب امام زہری کی جو ہے کتاب شروع ہوئی. تو کتابیں جو ہے کئی طرح سے لکھی جاتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے اصول کی طرح کتابیں لکھی جاتی تھی. اصول کا مطلب ہے امام زہری کیسے لکھے, زکوٰۃ کے اس میں ایک والیوم بنا دیا, ایک کتاب بنا دی. پھر صلاح کے اس میں صلاح کی ایک کتاب, کیونکہ پوری ٹوٹل کتاب نہیں رہتی تھی, چھوٹے چھوٹے اجزاء بنائے جاتے ہیں, جز بنائے جاتے ہیں. امام زہری کی اس طرح سے کیا گیا. پھر بعد میں امام بخاری وغیرہ نے آ کر کیسے کیا, ابواب چیپٹر, مطلب ایک ہی کتاب ہے اس میں چیپٹر نمبر 1 2, جیسے کتاب الزکاة, کتاب الصلاة, کتاب الصوم, اس میں پھر باب پورا چیپٹر جو ہے فقہ کے حساب سے بنائے, یعنی طہارت سے شروع ہوتا, پھر اس کے بعد جو ہے نماز زکاة فقہ کے حساب سے بنائے. امام بخاری, مسلم اور اصحاب سنن بھی اس طرح. اب ایک کتاب ملتی ہے اپنے کو مسند. مسند کا مطلب کس کے حساب سے ہے, مسند احمد, ہاں مطلب کس کے حساب سے, صحابہ کے نام سے ہے. جیسے امام احمد, امام بخاری کے استاد, کیسے جمع کے مسند ابی بکر, تو سارے حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک جگہ مل جاتے ہیں آپ کو. مسند عمر, سارے حدیث عمر. تو فقہ کے حساب سے نہیں, ہر چیز مل جاتی ہے آپ کو, ہر چیز مل جاتی ہے. انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے, اس کو بولتے ہیں مسند. مسند کا مطلب صحابی کے حساب سے پڑھے, اور وہ بھی پڑھنے میں بہت مزہ آتا, کیونکہ چیپٹر وائز خالی طہارت کے حدیث آ رہے, لیکن وہ صحابی کیا ان کی سوچ کیسی تھی اس سے معلوم ہوتا, کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے, کیا سوچے, کون سے غزوے میں تھے, اس طرح سے مسند احمد. تو مسانید بھی بہت سارے ہیں, مشہور جو ہے مسند احمد ہے. اس کے بعد کے علماء جو ہے فروعات لے کے آئے, جیسے بلوغ المرام ہے وغیرہ. تو بلوغ المرام میں احادیث کہاں سے لاتے, بخاری مسلم سے ہی لے کے آتے, مطلب بعد کے اس پہ ہی کام ہو رہا ہے, عمدۃ الاحکام بھی صحیح بخاری مسلم سے ہے. اس طرح سے بعض علماء نے الف با تا سے بنایا ہے. الف سے کیا ہے, اذا کے جو بھی شروعات ہو رہے ہیں. یہ جو ہے جامع الصغیر امام سیوطی کی کتاب ہے, اس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا, اور اس کا نام ہے صحیح الجامع. تو وہ یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے, سارے اذا کے ایک جگہ آ جاتے ہیں. من کے سب من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر, من کانا, اس طرح سے پورے من میم کے ڈکشنری کے ویسا, معجم کے ویسا پورا. یہ حدیث کو کیا کہتے ہیں, یہ حروف کے اوپر الف با تا ثا جیم ہا قاف, اس طرح سے احادیث رہتے ہیں. شیخ البانی کی پڑھ سکتے ہیں ہم صحیح الجامع. جامع صغیر کو شیخ البانی نے صحیح کر دیا, اس لیے آپ کبھی بھی سنیں گے صحیح الجامع یعنی اسی میں سے ہے صحیح الجامع, یعنی جس میں الفابیٹیکل یہ بات آ گئی. الحمدللہ آج کا ہمارا ختم ہوا. کل آخری دن رہے گا, اس میں ہم امام بخاری کون تھے, امام مسلم کون تھے, پھر امام نسائی, یہ سارے یعنی مصنفین جو احادیث محدثین کے بارے میں ان کی بایوگرافی وغیرہ تھوڑا ہم جانیں گے. اس کے بعد ہماری کتاب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ مند علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.